تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے سے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 96 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اسی طرح ایک برائی سے دوسری برائی جنم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد انسان اس کی گرفت سے نکلنے اور آزاد ہونے کے قابل ہی نہیں ہو پاتا۔ ہر برائی کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد دوسری برائی بھی کرتا ہے، جبکہ نیکی کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ وہ جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اس نیکی سے متصل دوسری نیکی کہتی ہے کہ مجھ پر بھی عمل کر، پھر تیسری نیکی کہتی ہے کہ مجھ پر بھی عمل کرتا جا۔ اس طرح یہ سلسلہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بندہ نیک بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ برائیوں کے ساتھ بھی ہے، ایک برائی کو چھپانے کے لیے دوسری برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ تو جو نیکی کرتا ہے اگر وہ نیکی کرنا چھوڑ دے تو اس کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اسے زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ دکھائی دینے لگتی ہے، دلی طور پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی حالت اس مچھلی کی طرح ہے جو پانی کے بغیر ہے، جو اس وقت تک تڑپتی اور مضطرب رہتی ہے جب تک لوٹ کر پانی میں نہ چلی جائے۔ اس کے برخلاف اگر عادی مجرم گناہگار تائب ہو کر اطاعت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دل میں عجیب سی گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کا سینہ جلتا ہے اور راستے اس کو بند نظر آتے ہیں۔ یہ کیفیت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک وہ لوٹ کر پھر برائی نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر فاسق اور فاجر لوگ گناہ بے لذت کے طور پر برائیوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے دل میں برائی کے لیے کوئی خاص داعی اور طلب بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ اندیکھے خوف، پریشانی اور گھبراہٹ سے دوچار رہتا ہے۔ یہ ڈر اور گھبراہٹ اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ اس کے مقابلے میں کوئی لذت اور راحت اسے نہ مزہ دیتی ہے نہ کسی قسم کا آرام پہنچانے دیتی ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی رمق ہو، ورنہ جس دل پر مہر لگ جائے تو اسے کہاں احساس ہوگا۔ اس لیے دانا اور ہوشمند کے لیے پہلی فرصت میں یہی مناسب ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کا شمار غافلوں میں ہوتا ہے، گناہوں کے سبب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ گناہگار جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے زنگ بھی اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گناہ بکثرت کرنے سے گناہ فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کے گرد غلاف اور پردہ کھینچ جاتا ہے۔ اس طرح جو ہدایت اور بصیرت اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہے وہ اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔